آپ اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، قد کتنے بڑے بڑے تھے اور وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ آج ہم تو نماز پڑھے تو لوگوں کو بے نمازی کے طعنے دیتے ہیں نا، ہم تو چند ٹگے راہ خدا میں خیرات کرے تو لوگوں کو کنجوس کہتے ہیں، ہمارا مزاج تو بگڑ جاتا ہے، عجیب ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ میں نے ایک شخص کو ایک بار نہیں 1000 بار بیان کیا، میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتے ہیں۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ یار وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے۔ میرے نبی غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا، ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تک میں لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تک میں لگاؤ۔ جبریل حاضر ہیں، حضور فرماتے ہیں آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ وہ اتنا بڑا آدمی ہے یار۔ اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرائے عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق کو روزیست او را شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بردر گوشہ دامان اوست۔ اقبال کہتا ہے جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ کتنا بڑا نام ہے یار، ذرا تقویٰ دیکھیے گا۔ آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا، دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا، تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا، لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ عمل کر کے ڈرنے کا نام ہے میرے بھائی تقویٰ۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا تو نعروں کی گونج میں استقبال ہوا۔ جن گلیوں سے گزرے شیطان رستہ بدل لے۔ میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم۔ عید کا دن آنکھیں چھم چھم برس رہی، کہا حضور والا آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو۔ فرمایا عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ اور یار کبھی بچوں کو جمع کر لیتے، بچوں میرے لیے دعا کیا کرو اللہ مجھے معاف کر دے۔ بیٹے کی گود میں سر ہے حضرت عمر کا، سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، اور آپ فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو۔ عرض کی ابا جان خیریت؟ آپ فرماتے میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ حذیفہ بن یمان ہی جو حضور کے رازدان ہیں، حضور جو کان میں بات کہتے تھے وہ حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے تھے۔ میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے، صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے کوئی یہ مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم بھائی، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یار۔ آئینے کے سامنے ایک جوان کھڑا ہے، داڑھی میں سفید بال آئے تو رونے لگے۔ آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ جوان ہے بھائی جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ جوان ہے، رسول اللہ فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا موت کی نشانی آ گئی ہے۔ عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا۔ اللہ اندھا اٹھانا، اللہ اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، اوگنہار کی تھی۔ کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا، گناہ یاد آئے تو رونے لگا۔
गधा अगर आजिज़ी करे तो उसकी आजिज़ी नहीं होती, आदत होती है। मेरे जैसा बंदा कहे तो बात समझ में आती है, लेकिन वो शख्स जो बार बार अपने मालिक से एक ही बात कहता है, अल्लाह अंधा उठाना, अल्लाह शर्मिंदा ना करना। जब आगे बढ़कर देखा गया तो वो वक़्त का शेख अब्दुल कादिर जीलानी था। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, ये वो जवान है जिसकी रातें कभी सजदे में तो कभी क़याम में गुजरती है। ये वो जवान है जिसने 40 साल इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है। हम कहां खड़े हैं तकवा अमल करके डरने का। यहां रुकिएगा साहिब, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के घर में किस हालत में पाए गए? तड़पते पाए गए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकी, तवाफ़े काबा कर रहे हैं, लब्बई कहा, वहीं गिर गए। लोगों ने आबे ज़मज़म छिड़का, होश आया, सवाल किया, हज़रत तबीयत में तूफान कहां से आया? होश ही उड़ा के ले गया। आप फरमाते जब मैंने लब्बई कहा ना तो मुझे डर लगा कि कहीं ला लब्बई की आवाज ना आ जाए। मुल्तज़म से एक शख्स लिपटा है, चेहरे पे नकाब ओढ़ा हुआ है, और क्या कहते हैं? अल्लाह तेरा मुजरिम तेरी दहलीज पे हाजिर है। और साथ साथ कहते हैं, अल्लाह दरख्तों के इतने पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, अल्लाह रेत के इतने जर्रे नहीं जितने मेरे गुनाह है। तेरी दहलीज पे तेरा मुजरिम हाजिर है, साइल खाली नहीं जाता, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। इतने दर्द से रो रहा था कि लोगों के कदम रुकने लगे। कहा तेरी आवाज से हमारे कलेजे फट जाएंगे। और वो लोग कहते हैं, अल्लाह अगर हमारा आना तेरी बारगाह में कबूल है तो हम अर्ज करते हैं इसको माफ कर दे। जमीन पे गिरा, होश आया, फिर मुल्तजिम से लिपटा, फिर वही कहानी सुनाता है, अल्लाह रेत के जर्रे नहीं इतने जितने मेरे गुनाह, दरख्तों के इतने पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह, मैं गुनाहों की गठरी अपने कंधों पे उठा ले आया हूं, तेरा काम है माफ करना, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। किसी ने कहा जरा चेहरे से नकाब तो हटा। जब चेहरे से नकाब हटा तो लोगों की चीखें बुलंद हुई। जानते हैं वो कौन थे? वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला थे। किस हालत में पाए गए? तड़पते पाए गए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक किस हालत में पाए गए? तड़पते पाए गए। अब्दुल कादिर जिलानी किस हालत में पाए गए? तड़पते पाए गए। बड़े लोग थे ये। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस वाइज में जनाजे उठते थे, वासल बिल्ला होते थे। बड़े बड़े लोग किस हालत में पाए गए? हाज उमरा के लिए हम भी जाते हैं। तवज्जो चाहूंगा, क्या हमारी हालत